ابھی آپ کو براہ راست سے چلیں گے پشاور، جہاں پر علی امین گنڈاپور اس وقت BRT منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں کہ یہ مناظر ہے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں اور یہ مناظر آپ کو بول کے اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اب سے کچھ دیر بعد BRT منصوبے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں اور لوگوں کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اس وقت BRT کا افتتاح کر رہے ہیں۔ عوام کی ایک بڑی تعداد اس وقت اس منصوبے کے افتتاح پر موجود ہے اور میڈیا کے نمائندگان بھی موجود ہیں اور اب سے یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT منصوبے کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں اور پشاور کی مناظر ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے BRT منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے اور پشاور میں یہ تمام تر معاملات پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ پشاور کی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو بھی کرنے جا رہے ہیں۔ پشاور کی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP ہیں علی امین گنڈاپور جو کہ BRT کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ پشاور کی مناظر ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں اور BRT منصوبے کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ پشاور کی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور BRT کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پشاور کے یہ مناظر ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ KP کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس وقت میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ کوالٹی ٹرانسپورٹ اور کوالٹی لیونگ جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے اس کی طرف ہمارا ایک اور قدم ہے آج۔ اس سے پہلے ہم اپنی حکومت آنے کے بعد کافی روٹس پہ جو ہے BRT کی بسز کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں روٹس کے اوپر اور آج ہمارا نوشیرے والا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی آج سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے اور ایریا پہ بھی انشاءاللہ اسی طرح رنگ روڈ پہ باقی میں ہمارا پلان اور کام شروع ہے۔ ہم یہ ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو کوالٹی ٹرانسپورٹ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر جو ہے وہ علیحدہ ایک ٹریک بنانا کی ضرورت ہے کہ ہم بنائیں اور اس کے اندر جو ہے ایک ٹریک کے اندر ہی بس چلے۔ اس کے بغیر بھی بس روٹ کے اوپر چل سکتی ہے۔ بیسک جو مقصد ہے وہ تو سستا اور اچھی کوالٹی ٹرانسپورٹ جو ہے لوگوں کو وہ دینا مقصد ہے۔ تو یہ ہمارا آج انشاءاللہ یہ نوشیرہ والا آج ہو گیا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ باقی جو پلانز ہیں انشاءاللہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں باقی وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے۔ علی بھائی آپ نے بات کی ہے احتجاجوں کی دوبارہ سے، تو کیا پھر سے اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا؟ کس طرح یہ احتجاج ہوں گے؟ دیکھیں اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا دارالخلافہ ہے اور ظاہری بات ہے اسلام آباد ہی ہمارا وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جہاں تک بات ہے احتجاج کی وجوہات کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے۔ ہماری پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کے لیے بھی ہماری ایک تحریک سیاسی تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی جو یہ مزید اور جو حرکتیں کر رہے ہیں جیلی آئینی ترمیمیں کر کے ڈاکے مار کے اس طریقے سے یہ ہمیشہ سے انہی پارٹیوں نے انہی لوگوں نے اشرافیہ نے یہ کیا ہے کہ اداروں کو اپنے نیچے انہوں نے محکوم کیا ہے۔ آپ نیب کی مثال لے لیں، نیب کا بندہ مری سے لگا لیتے ہیں، وہ صرف وکٹمائزیشن کرتا ہے۔ پاکستان کے خزانے کو یا کرپشن ختم کرنے میں نیب نے آج تک کچھ نہیں کیا، صرف وکٹمائزیشن کی ہے۔ اسی طرح جو باقی محکمے ہیں اسی طریقے سے ادارے ہیں وہ اس لیے نیچے جا رہے ہیں اور اس لیے نیچے جاتے جا رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں وہ غلط بنائی جاتی ہیں۔ اشرافیہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور محکوم کرنے کے لیے اداروں کو کام کرتی ہے۔ اب جس طریقے سے عدلیہ آزاد عدلیہ اس کے اوپر اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، انہوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے عدلیہ کو ہی محکوم کر دیا ہے۔ ہم یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ جج کو نہ بنایا گیا چیف جسٹس تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے۔ ہم اپنا آئینی حق ہے ہمارا، ہم اس کو چلائیں گے۔ باقی جب بات کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے، بالکل ہم جائیں گے۔ پہلے عمران خان صاحب کے احکامات تھے کہ ہم نے جا کے ڈی چوک کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرنے، ہم وہاں پہ پہنچے۔ ہم نے بتایا کہ
फस्ताहियत, जबर, जोर, हम पुरमन तरीके से हमने एहतजाज करना था। इन्होंने हमारे पे जबर, फस्ताहियत, जो कुछ किया रास्ते में पूरी कौम ने देखा है। इतने बड़े बड़े खड्डे, कंटेनर, बुलेट्स, स्ट्रेट फायरिंग, रबर बुलेट्स, 12 बोर के बुलेट्स, लोगों को जख्मी किया। लेकिन जज्बे को कोई नहीं हरा सकता, जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमने बताया कि हम आ सकते हैं, और हमने ये भी बताया कि हम पुरमन हैं। हम आगे नहीं गए और हमने वो नहीं किया जिससे कि नुकसान हो किसी भी तरफ, क्योंकि इस तरफ भी हमारे बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। उस तरफ भी चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर है, चाहे आर्मी है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए फैसला साजों को कि ये इस तरीके से जो हुकूमत की मशीनरी को, हुकूमत के इदारों को, हुकूमत की फोर्सेस को निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनको ये ज़ेब देता है? या क्या पाकिस्तान के आईन में गुंजाइश है इसकी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।